دوستو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے اگر آپ مسلمان عاقل بالغ مقیم ہیں اور آپ کے پاس ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہو۔ نمبر 1 7.5 تولہ سونا ہو تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2 52.5 تولہ چاندی ہو تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ نمبر 3 آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید لیں گے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ نمبر 4 آپ کے پاس مالی تجارت ہے اور اس مالی تجارت کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 5 اگر آپ کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا مالی تجارت ہے، تھوڑا پیسہ ہے تو اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 6 اگر آپ کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد جو سامان ہے اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت عمر کی حد کا خیال رکھنا یہ سب سے پہلا اور لازمی قدم ہے۔ بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ کم از کم 1 سال مکمل ہوں، بھینس اور اس کی پرجاتی کم از کم 2 سال مکمل ہوں، اونٹ اونٹنی کم از کم 5 سال مکمل ہوں۔ اس سے کم عمر کے کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کو بھی سن لیجئے۔ جانور دیکھنے میں کیا ہو؟ صحت مند، موٹا تازہ اور خوبصورت ہو، عیبوں سے پاک ہو اور چال ڈال میں تندرست نظر آئے۔ اب جانور میں کیا خرابیاں نہیں ہونی چاہیے اس کو سن لیجئے۔ اندھا یا کانا جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، شدید بیمار اور کمزور ہو، اتنا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو، لنگڑا ہو جو اپنے پیر سے چل کر ذبح کرنے کی جگہ تک نہ جا سکے اور جس کا کانا پن یا دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہو، سینگ کا ٹوٹا ہونا جس کا سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گیا ہو، اگر قدرتی طور پر سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے۔ دانت نہ ہونا جس کے منہ میں ایک بھی دانت نہ بچا ہو اور وہ گھاس نہ چبا سکے، اگر یہ خرابیاں جانور کے اندر ہیں تو ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں، اور کیا نیت کرنی چاہیے دل میں یہ ارادہ ہو کہ یا اللہ میں یہ قربانی تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور کیا نیت نہیں ہونی چاہیے دکھاوا، نام کے لیے، رعب جمانا یا صرف گوشت کھانے کی نیت۔ اگر نیت میں ذرا سا بھی دکھاوا ہو تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب قربانی کرنے کا طریقہ سن لیجئے۔ ذبح کرنے والا چھری کو پہلے ہی اچھی طرح تیز کر لے، لیکن جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ جانور کو بائیں کروٹ پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ کعبے کی طرف ہو۔ ذبح کرنے والا اپنا دایاں پیر جانور کے کندھے پر رکھے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے گلے پر وار کرے۔ ذبح کرتے وقت گلے کی 4 رگیں، حلقوم، مری اور خون کی 2 بڑی رگیں کٹنی چاہیے، کم از کم 3 کا کٹنا لازمی ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس وقت تک نہ چھیڑیں اور نہ اس کی کھال اتاریں جب تک کہ اس کی جان پوری طرح نکل نہ جائے اور جسم ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اب گوشت بانٹنے کا طریقہ سن لیجئے۔ گوشت کے 3 برابر حصے کرنا بہتر طریقہ ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ قربانی کی کھال کا کیا کریں؟ قربانی کی کھال بیچ کر پیسے خود رکھنا یا اسے قصائی کو مزدوری میں دینا کیسا ہے؟ یاد رکھیں اگر آپ نے کھال بیچ دی ہے تو اس کا پیسہ اپنے اوپر خرچ کرنا بالکل جائز نہیں، اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر آپ کھال بیچے بغیر خود اس کا مسلح بنا کر گھر میں استعمال کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ دوسری بڑی غلطی سن لیجئے، قصائی کی فیس کم کرنے کے لیے اسے کھال یا گوشت دینا شریعت میں سخت منع ہے۔ قصائی کی مزدوری ہمیشہ الگ سے نقد رقم میں دیں۔ اس کھال یا رقم کے اصل حقدار صرف غریب، مسکین یا دینی مدارس کے مستحق طلبہ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ انجانے میں یہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ